رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات انتہائی فضیلت کی رات، انتہائی فضیلت کا عشرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ جس کے بارے میں خود فرمائیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ خود دیکھیں کتنی فضیلت والی رات ہے۔ اب رات کون سی ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ اس کو کہاں پر تلاش کرنا ہے، کہاں ملے گی۔ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی بات طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، باقی اور کون سی رات ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا تو لیلۃ القدر کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اس پر سارے صحابہ نے اجماع کیا کہ لیلۃ القدر آخر عشرے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایک اور بات بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کون سی رات ہے؟ فرمایا میرے ذہن میں یہ ہے یا تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں جس پر 7 کا عدد آ رہا ہے 7ویں رات ہے، یا یہ ہے کہ وہ کہ جس کے بعد 7 کا عدد ہوگا وہ ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی یا تو 27ویں کی رات ہے کہ اس پر 7 کا عدد آ رہا ہے، یا یہ ہے کہ 23ویں کی رات ہے کہ اس کے بعد کی راتوں پر 7 کا عدد آ رہا ہے، یعنی اس کے مابعد راتیں 7 ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو یہ کیسے پتہ چلا، آپ کے دل میں یہ کیسے رائے آئی؟ اور میں اس وجہ سے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے کائنات کے نظام کو ساعت کے عدد کے گرد گھمایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہے، فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، 7 دنوں میں انسان کی تخلیق ہوئی، 7 آتوں پر انسان کھاتا ہے، 7 چیزیں انسان کھاتا ہے، صفا کے چکر 7، صفا مروہ کے جو درمیان چکر لگائے جاتے ہیں عمرہ اور حج کے دنوں، بیت اللہ کا طواف کیا جائے تو 7 چکر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کے اندر بھی 7 کا عدد چلتا ہے۔ تو انہوں نے کئی ایسی چیزیں گنوائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابن عباس اس معاملے میں جو آپ بات کی یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے 27ویں کی رات، 23ویں کی رات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے میں یہ ہے کہ ان کا غالب گمان یہ تھا کہ یا یہ ہے یا یہ ہے۔ باقی ہم نے آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہر طاق رات کو جاگ لیے جائے۔ اب یہ ہے کہ اس میں معمولات کیا ہونے چاہیے، آپ علیہ السلام کے معمولات کیا تھے، یا آپ علیہ السلام نے کیا دعا مانگنے کا فرمایا، کیا پڑھنے کا فرمایا، آپ علیہ السلام خود کیا کیا کرتے تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، میں اثرات سے علامات سے محسوس کر لوں کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ما اقول فیہا، تو میں اس میں کیا کہوں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ آپ یہ کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو پڑھتی رہیں، اس دعا کو مانگیں اللہ سے۔ ایک تو یہ فرمایا۔ ایک اور معمول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا لقیہ من جبریل، جب آپ علیہ السلام کی ملاقات جبریل امین علیہ السلام سے ہو جایا کرتی تھی تو آپ علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ علیہ السلام خیر میں، صدقات میں، خرچ کرنے میں، تیز اور تند ہوا کو بھی پیچھے چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سخاوت میں اس سے بھی تیز ہو جایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی ملاقات رات کو ہوا کرتی تھی، تو ایک تو معمول یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں صحابت کی جائے، پیسہ خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کیوں؟ اس جیسے کہ آپ علیہ السلام کی جب ملاقات جبریل سے ہوتی تھی
تو آپ علیہ السلام کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری بھی رات جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اس میں ہماری بھی ملاقات جبریل امین علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، الذین هم سکان سدرۃ المنتہا، وہ فرشتے جو سدرۃ المنتہا کے مکین ہیں وہ اترتے ہیں، منہم جبریل، اور ان میں جبریل امین علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام سب سے پہلا جھنڈا آ کر ینصب علی قبری، وہ میری قبر پر آ کر گاڑتے ہیں۔ فرمایا پھر جھنڈا بیت المقدس پر گاڑتے ہیں، مسجد حرام پر گاڑتے ہیں، طور سینا پر گاڑتے ہیں، اور فرمایا کہ ہر اس شخص سے مومن ہو یا مومنہ ہو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں، یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرمایا ہر ایک سے سلام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے جب جبریل کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو ہمیں بھی جبریل سے ملاقات پر، آپ علیہ السلام کے تو وزیر تھے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی اپنے وزیر سے ملاقات پر اتنی خوشی ہوتی تھی۔ ہمارے حساب سے تو جبریل کس شان کے مالک ہے، ہم کیا اور وہ کیا، تو ہماری ملاقات جب جبریل سے ہو تو ہماری کتنی سخاوت ہونی چاہیے۔ جس وجہ سے ایک تو یہ کریں کہ لیلۃ القدر کی رات میں کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہو جائے، تاکہ یہ کہ آپ علیہ السلام کا یہ جو عمل تھا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اس پر بھی عمل ہو جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ دو کام ہو گئے، ایک وہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دوسرا سخاوت کو بڑھانا۔ اس کے علاوہ امام سالبی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا جس میں لیلۃ القدر میں اور رمضان کی راتوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یتہجد فی لیالی رمضان، آپ علیہ السلام رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھ، آپ علیہ السلام تو ہر رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن یہاں پر خاص طور پر کیوں ذکر کیا ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجد فی غیرہ، کہ آپ علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں جو ریاضت کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ دنوں میں اس طرح نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ علیہ السلام کی ریاضت آخری عشرے میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے تہجد کا آپ علیہ السلام کا معمول تو عام دنوں میں بھی تھا، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ علیہ السلام کی تہجد میں ریاضت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ تہجد کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں، ویسے اگر عام دنوں میں نہیں بھی اٹھے ہوتے تو رمضان میں تو سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے خاص طور پر تہجد کا اہتمام ہو جائے، ایک تو یہ کریں۔ دوسرا وَيَقْرَأُ قِرَاءَةً مُرَتَّلَةً، کہ آپ علیہ السلام رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کو خوبصورت ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو یعنی آپ علیہ السلام کا دوسرا معمول یہ تھا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بات لکھی ہے، فرمایا کہ اذا یمر بآیت فیہا رحمت، کہ جب آپ علیہ السلام پڑھتے پڑھتے اس آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی رحمت کے ذکر ہوتے، الا سال، آپ علیہ السلام اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اور فرمایا کہ وہ آیت جس کے اندر عذاب کا ذکر ہوتا تو اس میں آپ علیہ السلام اللہ جل جلالہ سے پناہ مانگا کرتے۔ فرمایا فیجمع بین الصلاۃ والقراءۃ والدعاء والتفکر، کہ آپ علیہ السلام کی وہ رات چار کاموں میں گزرتی تھی، فرمایا نماز میں، والقراءۃ قرآن میں، والدعاء اور دعا مانگنے میں، والتفکر اللہ کی یاد میں، اللہ کی سوچ میں۔ تو یہ چار معمولات تھے آپ علیہ السلام کے، تہجد یعنی نماز، قرات، دعا اور تفکر۔ تو اس وجہ سے میں نے 6 کام آپ کو بتا دیے۔ ایک تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کی کثرت کی جائے، سخاوت کی جائے، اور یہ ایک 4 کام، نماز، قرات قرآن ترتیل کے ساتھ، اور دعا اور تفکر یعنی اللہ کی سوچ، اللہ کی بڑائی کو سوچنا، اللہ کتنے بڑے ہیں اس کو سوچنا۔ تفکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بڑائی سوچی جائے کہ اللہ کے آسمان کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے، جیسے اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں انظر الی السماء والی ارتفاعها، آسمان کو دیکھو، آسمان کی بلندی کو دیکھو کہ میں نے کتنا بلندی پر اٹھا کر اس کی چھت کو ڈالا ہے۔ انظر الی الارض والی اتساعها،
زمین کو دیکھو اور اس کا بچھانا دیکھو میں نے کیسا اس کو بچھایا ہے، پہاڑوں کو دیکھو ویلا رواسی، اور میرا دیکھو کہ اس کو میں نے کیسے گاڑا ہے، انظر البحار والامواجیا، سمندروں کو دیکھو اور اس کی موجوں کو دیکھو، کتنی بڑی بڑی موجیں میں نے اٹھائی ہیں، سورج کو دیکھو اور اس سے نکلنے والی شعاؤں کو دیکھو۔ تو اس وجہ سے اللہ جل جلالہ کی قدرت اور اللہ جل جلالہ کی کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنا، تفکر کرنا، یہ تفکر ہے، یعنی اس کو سوچنا جیسے اللہ کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جس کو ہم نے کرنا ہے، روایت کے اندر آتا ہے اذا داخل العشر، جب آخری عشر داخل ہو جایا کرتا تھا، شد میزرہ، آپ علیہ السلام کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ دوسرا فرمایا احیا لیلہ، اس کی رات کو بیدار رہتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا ایکس اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار رکھا کرتے تھے۔ تو ہم نے جو ساتواں کام کرنا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود کرنا ہے، فرمایا ساتواں کام جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ 7 کام کرنے ہیں۔ ایک دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور دوسرا سخاوت کر لیں، تیسرا تہجد کا اہتمام کریں، چوتھا قرات قرآن ہو جائے، پانچواں دعاؤں کا اہتمام ہو، چھٹا اللہ کا تفکر ہے، اور ساتواں اپنے گھر والوں کو اس پر بیدار کرنا اور ان کو بیدار رکھنا، ان کو بھی بیدار رکھنے کے لیے ان کو ترغیب دینا، یہ عمل تھا۔ تو یہ 7 کام لیلۃ القدر کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سننے کی وجہ سے کوئی بھی اگر یہ اعمال کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو بھی اجر دیں گے، اور ہمیں بتانے کی وجہ سے ہمیں بھی اس کے برابر اجر دیں گے۔ اس وجہ سے کہ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ رہنمائی کرنے والے کی طرح